طرف کھڑے ہو کر ایک اپنی جو ہے شکل بنانی ہے، اس کے بعد اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ کائنات عالم کے اندر جتنے بھی ذرات، جتنی بھی مخلوقات ہیں، کوئی بھی اللہ سے بڑی نہیں ہے۔ تمام جہانوں کا مالک میرا پروردگار ہے۔ جب انسان دل کے اندر یہ ارادہ کرتا ہے اور ہاتھ اٹھاتا ہے، پروردگار عالم جو کچھ تھا وہ اس مسجد سے باہر رہ چکا ہے، اس تیری عبادت سے باہر ہے، اب میں اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہوں۔ جب کسی مجرم کے پیچھے فوج لگتی ہے نا، اور اس کو کہا جاتا ہے دور سے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، آپ حملہ آور نہیں ہیں، آپ کرمنل نہیں ہیں، یا ہیں بھی، اگر جان کی حفاظت چاہتے ہو تو اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، تو انسان، وہ مجرم یا وہ مشکوک انسان اپنے آپ کو فوج کے سامنے دونوں ہاتھ اٹھا کر ایسے سرنڈر کرتا ہے کہ دیکھو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے آپ حفاظت کے ساتھ پکڑ لیجئے، میں حملہ آور نہیں ہوں گا۔ تو یہی طرز عمل ہم نے اپنے رب کے سامنے اپنانا ہے کہ میں دنیا کی ہر ایک خواہشات کو، ہر ایک چیز کو اس مسجد سے باہر چھوڑ کر آ گیا ہوں، اب میں آپ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں پروردگار عالم۔ کس کے سامنے؟ اللہ اکبر، جو سب سے بڑا رب ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اچھا، سرنڈر کرنے کے بعد ٹھیک ہے، آپ کے پاس کوئی اب دنیاوی نفسانی خواہشات آپ کے پاس نہیں ہے، کس کے سامنے کھڑے ہوگے؟ بتاؤ ذرا مجھے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، سبحانک اللہم، پاک ہے اے اللہ تیری ذات، وبحمدک، اور تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، وتبارک اسمک، تمام بزرگی اور برتری تیرے ہی لیے ہیں، وتعالی جدک، بزرگی اور برتری کا مالک تو ہی ہے، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ بتا دیا، شروع کرو آگے، چاہتے کیا ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اچھا، کیا مقصد ہے؟ میں حفاظت چاہتا ہوں پروردگار عالم، میں اپنی حفاظت چاہتا ہوں، خواہشات سے، شیطانی جال سے، تمام چیزوں سے میں حفاظت میں آنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، شروع کرو۔ شروع کر دیا، بسم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جب بندہ یہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ دیکھو، نماز ہمیں سیکھنی ہے، نماز کو درست کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے۔ اچھا، آگے چلو، کون ہے وہ پروردگار عالم؟ الرحمن الرحیم، جو نہایت رحم کرنے والا، نہایت ہی مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے رحم طلب کر رہا ہے۔ قیامت والے دن جب کوئی رحم کرنے والا نہیں ہوگا سوائے پروردگار عالم کے، یہ اپنے ذہن کے اندر لائیں۔ آگے چلو، مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ دل کے اندر یہ ارادہ ہو کہ آخرت ہماری سمر جائیں، آخرت میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ سچ ہے، وہ برحق ہے، اس پر ایمان بھی ہو، اور یہ ہو کہ روز جزا کا مالک وہی ہے
پروردگار عالم نے ہمیں جو یہ زندگی بخشی ہے یہ ختم ہونی ہے، ہمیں اپنے رب کے سامنے جا کر حاضری دینی ہے اور اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا ہے۔ اس دن کسی کی چلنے والی نہیں ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک وہی ہے۔ اس دن بادشاہت چلے گی تو صرف رب کریم کی چلے گی۔ کسی پہلو میں وہ قہار اور جبار ہوں گے، جنہوں نے نہیں مانا، جو نہیں آئے، جنہوں نے سرنڈر نہیں کیا، جو اذان سن کر بھی دنیا کے اندر پڑے ہوئے ہیں، وہ نہیں آئے تو رب رحیم وہاں رب جبار اور قہار بھی ہوں گے۔ لیکن آ چکے ہو نا، مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ چاہتے کیا ہو؟ کرنے کیا آئے ہو؟ اتنی تعریفیں تو کر رہے ہو، آخر مقصد کیا ہے تمہارا؟ کیوں آئے ہو مسجد کے اندر؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار عالم ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کرتے ہو، میری عبادت کے لائق تو میں ہی ہوں، میری ہی عبادت کرنی ہے۔ ایاک نعبد، ٹھیک ہے، کیوں کر رہے ہو؟ و ایاک نستعین، تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ کیسی مدد؟ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار عالم ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجیے، صراط مستقیم پر ہمیں گامزن فرما دیجیے۔ جب یہ خیال کر کر، الفاظ پر غور کر کر نماز کے اندر ہم دہرائیں گے ان الفاظ کو، واقعتاً اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں۔ مالک یوم الدین کے بعد دوبارہ چلو، روز جزا کا مالک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے، نہایت ہی مہربان اور رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے، اس تعریفیں کیوں کر رہے ہو؟ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، ہم تجھے ہی اپنا معبود مانتے ہیں۔ یہ تمام خیالات اپنے ذہن کے اندر جب لائیں تو نماز کے اندر خشوع اور خضوع اور للہیت پیدا ہوگی۔ وَإِيَّاكَ، اچھا عبادت کیوں کرنے لگے؟ میری عبادت سے آخر ملے گا کیا؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم مدد چاہتے ہیں۔ کائنات عالم کے اندر رب کریم کی مدد کیا ہونی چاہیے؟ اگر ہمیں ہدایت مل جائے اور اس ہدایت کے ذریعے سے ہمیں ہمارا رب راضی ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اگر اللہ راضی ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت کچھ نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ کی رضا نصیب ہو گئی، جبکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی۔ اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہ سچوں کی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صحابہ کرام کو فرمایا، اس کے باوجود صحابہ کرام اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار اور آمادہ رہتے تھے۔ کیوں؟ کہ اللہ کی رضا نصیب ہو گئی اور ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت نے گھر کر لیا تھا۔ اللہ کی محبت سینوں کے اندر جب بیٹھ جاتی ہے پھر دنیا کی لذتیں ختم ہو جاتی ہیں، دنیا کے یہ عیش و آرام، یہ چین و سکون کا یہ بے مزہ ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کو اللہ کی عبادات میں ہی مزہ آنا جو ہے شروع ہوتا ہے۔ دنیا کے تمام مزے ختم ہو جاتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تیری مدد چاہتے ہیں۔ مدد کیا ہے؟ اهدنا الصراط المستقیم، پروردگار عالم ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ 2 وقت کی نماز پڑھ لینا یہ سیدھا راستہ ہے؟ نہیں۔ قرآن کریم حفظ کر کے اس کو طاق میں سجا کر رکھ دینا یہ
یہ رضا، یہ سیدھا راستہ ہے نہیں. چلے 4 مہینے لگا کر چلے آنا یہ رضا ہے نہیں. عالم بن جانا یہ رضا ہے نہیں. مفتی بن جانا یہ رضا ہے نہیں. پروردگار عالم رضا کیا ہے؟ رضا ہے صراط الذین انعمت علیہم. اللہ ہمیں ایسے راستے پر چلائیے جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. جو نماز پنجگانہ صرف 2 نماز پر اکتفا نہیں کیا، نماز پنجگانہ کی دوامت کر رہا ہے. قرآن اگر حفظ کیا ہے تو اس کی تلاوت کر رہا ہے. عالم ہے تو اس پر عمل کر رہا ہے. مفتی ہے تو قرآن کی تبلیغ لوگوں کو اسی نہج پر پہنچا رہا ہے جو قرآن کا معیار ہے. 4 مہینے اور چلہ لگایا ہے تو آ کر لوگوں کو اجاگر کر رہا ہے کہ مسجد میں آؤ، اللہ کی عبادت کرو، دین کو سیکھو، قرآن کو سیکھو. اللہ نے ایمان دیا ہے تو اس کو سمجھو. قرآن کی نعمت اللہ نے دی ہے تو اس کو سمجھو. قرآن صرف علماء کے سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے، ہر ایک فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھے اور پڑھے. اگر ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھ نہیں رہے ہیں، اس کے معانی اور مطالب کے ساتھ نہیں سمجھ رہے ہیں، تو ہم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا. خالص الفاظ کی تلاوت کر لینا یہ الگ عبادت ہے، اس کا ثواب الگ ملے گا. لیکن قرآن کا حق یہ ہے کہ اگر ہم نے سورہ فاتحہ سیکھی تو اس کو ترجمے اور معنی اور مطالب کے ساتھ سیکھیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں. یہ قرآن کریم کا حق ہے. کون کہتا ہے کہ قرآن ترجمے سے سیکھنا نہیں چاہیے علماء کے سوا؟ عالم بننا یہ فرض عین ہے. اگر ہمارے گاؤں میں 2-3 عالم بن کر آ گئے تو فرض عین ادا ہو جائے گا. لیکن ہر مسلمان پر اتنا علم دین سیکھنا فرض عین ہے جس سے اس کو حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے. حلال اور حرام کی تمیز تب ہوگی تب اس کے پاس قرآن کا علم ہوگا، وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھے گا. اور قرآن سمجھنے کے لیے ہمیں مسجد کی تعلیم سے جڑنا ہوگا. مسجد میں آ کر وقت دینا ہوگا. امام صاحب کو تھوڑی دیر کے لیے جو ہے اس کے پاس بیٹھ کر قرآن سیکھنا ہوگا. اپنی زندگی کا ایک شیڈیول بناؤ، اپنی زندگی کا ایک طریقہ بناؤ کہ مغرب سے عشاء تک ہم قرآن سیکھیں گے ترجمے کے ساتھ. اپنا ایک معمول بنائیں کہ فجر سے لے کر اشراق تک ہم قرآن سیکھیں گے ترجمے کے ساتھ. آپ ایک دن میں اگر ایک آیت ترجمے کے ساتھ سیکھ رہے ہیں تو یہ بہت بڑا کام کر رہے ہو. آپ ایک آیت سیکھنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگے گا؟ 15 منٹ لگیں گی، 20 منٹ لگے گی، 10 منٹ لگیں گی. کیا قرآن کریم کو 10 منٹ بھی دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں؟ یہ دنیا جو بے معنی ہے، جس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے ہمیں سوائے پیٹ کو بھرنے کے، جو قبر میں کام آنے والی نہیں ہے، جو حشر میں کام آنے والی نہیں ہے، جو جنت میں کام آنے والی نہیں ہے، اس دنیا کے لیے ہم دن و رات ایک برابر کر رہے ہیں. کیا قرآن کریم اور نماز سیکھنے کے لیے ہم 10 منٹ نہیں نکال سکتے؟ مہینے کے اندر 30 دن ہیں، ان 30 دنوں کے اندر روز کی 10 منٹ اگر آپ نکالیں گے تو 30 منٹ اس 10 منٹ کے حساب سے 30 دنوں کے اندر اگر آپ روزانہ کی ایک آیت سیکھیں گے تو آپ نے گویا کہ 30 آیتیں سیکھ لی. آپ کی نماز درست ہونے کے لیے یہ 30 آیتیں بہت ہیں. تو نکالیں اپنی اس معمولی سی زندگی سے چند منٹیں نکال کر قرآن کو سیکھنے کے لیے ہم جو اپنا معمول بنائیں. اچھا، صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار عالم ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. اچھا ٹھیک ہے، اور کیا چاہتا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان لوگوں کے راستے پر مت چلانا جن پر تیرا غضب ہے اور جو اس راستے سے بھٹک چکے ہیں، جن کو تو نے قرآن جیسی نعمت دی، اس نعمت کے موجود ہونے کے باوجود بھی وقت نکال کر سیکھ نہیں رہے ہیں، وہ گمراہ ہیں.
اللہ تو نے ان کو ایمان جیسی دولت دی، ایمان کی دولت مل جانے کے بعد بھی اس ایمان کو چھوڑ کر یہود و نصارہ اور غیر اسلام کا طریقے جو ہے طور و طریق اپنائے ہوئے ہیں، وہ گمراہ ہیں۔ اچھا، غضب مغضوب لوگ کون ہیں؟ جن کو پتہ ہے کہ اللہ نے نماز فرض کی ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز چھوڑنے پر اتنا گناہ لازم آئے گا، قضا کرنے پر اتنے گناہ ہیں، اس علم کے باوجود ہونے کے اس کے بعد بھی وہ عبادت نہیں کر رہا ہے، اس پر ڈبل گناہ، اللہ کا غضب ہے۔ اللہ ان لوگوں کے راستے پر بھی مت چلانا، ان لوگوں میں سے بھی مجھے مت بنانا جن پر تو غصہ کھا چکا ہے، جن پر تیرا غضب نازل ہو چکا ہے، جو قرآن کریم کو صرف طاقوں میں سجائے رکھے ہوئے ہیں، جو حدیث شریف کو صرف لڑائی کے طور پر، جب کسی سے لڑائی ہوتی ہے تو حدیث پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، بس قرآن صرف اس لیے جو ہے پڑھا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب قرآن پڑھ دینا، میں اپنے ابو کے لیے بخشاؤں گا۔ قرآن دیا تو ہمیں راہ ہدایت اختیار کرنے کے لیے، لیکن ہم نے مردوں کی تلاوت کے لیے قرآن کریم کو رکھ دیا ہے۔ آج ہم قرآن خوانی اس لیے کروا رہے ہیں کہ جو ہمارے دنیا سے چل بسے ہیں ان کو جو ہے پڑھ کر بخشوائیں، اس لیے قرآن نہیں دیا۔ قرآن اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، انزل فیہ القرآن ھدی للناس، قرآن کو اس لیے نازل کیا کہ لوگ اس سے ہدایت پائیں۔ یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن ہے، طاقوں میں سجانے کے لیے، مردوں پر پڑھنے کے لیے، اور اپنے آپ کو حافظ یا مولوی یا امام کہلانے کے لیے قرآن نہیں دیا اللہ نے۔ ایک دوسرے کے ساتھ فرقہ اور ٹولیوں میں بٹ کر ایک دوسرے کو دلائل کی دنیا میں ہرا کر اپنے آپ کو مفتی اور دلائل کی دنیا کا شعر کہنے کے لیے قرآن اللہ نے نہیں دیا ہے۔ قرآن اس لیے اللہ نے دیا کہ اس کو پڑھ کر، اس کے ایک ایک حرف کو سیکھ کر ہم اپنی زندگی کو چلائیں اس کے مطابق۔ اس میں حلال کہاں لکھا ہے، حرام کہاں لکھا ہے، کون سی چیز کو حلال لکھا ہے، کون سی چیز کو حرام لکھا ہے۔ قرآن دیا، ہم مسلمان ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، لاکھوں اور کروڑوں کے سود لا کر کھا رہے ہیں، اللہ کی پناہ ہے قرآن جی، مسلمان ہیں ہم۔ آپ مسلمان نہیں ہیں، گردن اتارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اگر کسی کو یہ کہہ دیا ارے بے شرم ہو، مسلمان نہیں ہو، تو وہ سر چڑھ کر آ جائے گا، آپ نے ایسا کہا تو کہا، کیوں کیا شک ہے ہمیں مسلمان نہیں۔ بیک گراؤنڈ زندگی کا جب کھنگالیں گے تو تمام کام زندگی کے جو ہے قرآن کے خلاف ملیں گے، حدیث کے خلاف ملیں گے، میرے نبی کی سنتوں کے خلاف ملیں گے۔ میں ممبر پر بیٹھ کر بول رہا ہوں، میں مکمل دین اسلام جو ہے میں نہیں چل رہا ہوں۔ ہم سب کو ضرورت ہے کہ دین اسلام کے معیار کو سمجھ کر قرآن سیکھیں۔ قرآن ہمارے لیے آئیڈیل آف لائف، قرآن ہمارے لیے راہ ہدایت ہے۔ قرآن کو چھوڑیں گے تو ہم بیکار و برباد ہو جائیں گے، ہماری نسلیں برباد، بچوں کے اندر کوئی سیکھ نہیں ہے۔ ایک قرآن سیکھا طالب علم اپنے ماں باپ کو جو عزت، جو رسپیکٹ، جو عزت دے سکتا ہے، وہ قرآن نہ سیکھنے والا اسٹوڈنٹ ہے اس کے مقابلے میں وہ زیادہ جو ہے سمجھدار نکلے گا، کیونکہ اس کو علم ہے کہ قرآن کے اندر اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ یہ جب ہے جب قرآن سیکھیں اور ساتھ ساتھ عمل بھی کریں۔ تو اللہ کے لیے اس زندگی کے اس اتنے بڑی جو آپ نے یہ زندگی کا جھمیلا ڈال دیا ہے، چند منٹ قرآن کے لیے نکالیں، چند منٹ اسلام کو سیکھنے کے لیے نکالیں، چند منٹ حدیث کو سیکھنے کے لیے نکالیں۔ وہ عبادت جو ہم صبح و شام 5 وقتہ نماز کے اندر کر رہے ہیں، ثنا سے لے کر چند صورتیں، 6 صورتیں، 10 صورتیں قرآن کی سورہ فاتحہ کے ساتھ 10 صورتیں ترجمے کے ساتھ سیکھ لیں۔ نماز کے اندر جو تسبیحات پڑھی جا رہی ہیں، جو دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، ان کو کم سے کم ترجمے کے ساتھ سیکھ لیں، تاکہ ہم جب اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ہم کیا رہے ہیں، اپنے رب کو کیا جو ہے عرضی پیش کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اپنے جو ہے وقت نکال کر، میں تیار ہوں اپنی ذات سے
کہ جو وقت آپ نکالو گے آؤ گے سیکھنے کے لیے، فی سبیل اللہ آپ کو وقت دینے کے لیے تیار، آپ بھی اس قیمتی زندگی سے چند منٹ نکال کر اس مسجد کو درسگاہ بنائیں، اس مسجد کے اندر آؤ، قرآن سیکھو، حدیث سیکھو اور بچوں کو بھی سکھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔